اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ موضوع گفتگو ہے، جیسا کہ آپ لوگ واٹس ایپ نیٹ وغیرہ پر آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں بھی پڑھا ہوگا اور دیگر ذرائع سے بھی یہ خبر آپ تک پہنچی ہوگی کہ اسرائیل کی تمام مصنوعات اور اسرائیل کے بنے ہوئے تمام پروڈکٹ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ اطلاع آپ تک پہنچ چکی ہے، تو اسی سلسلے میں کچھ خاص چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ آیا یہ خبر درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خبر غلط نہیں ہے، یعنی خبر درست ہے۔ تو آپ کہیں کہ جب خبر درست ہے تو پھر یہاں پر اس کی توضیح کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی توضیح کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف ایک خبر آئی ہے اور اس خبر کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ لہذا خبر کی وضاحت اس لیے کر دی جائے گی تاکہ مومنین اور مومنات سیستانی صاحب کے اس فتوے پر عمل کرنے میں ان کو کسی طرح کی دشواری اور کسی طرح کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہذا یہ چیز جو آپ لوگوں نے سنی ہے کہ اسرائیل کی تمام مصنوعات کو آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب نے حرام قرار دیا ہے، یہ خبر غلط نہیں ہے، مگر قابل غور، لائق توجہ اور وضاحت طلب ہے۔ وضاحت طلب کس اعتبار سے ہے؟ اس کے مختلف رخ ہیں جس لحاظ سے یہ خبر وضاحت طلب ہے۔ اس میں پہلا رخ یہ ہے کہ جو خبر آپ نے سنی اس میں مصنوعات کی تصویر بھی شائع کی گئی تھی، اس میں تصویر میں بہت ساری مصنوعات بنی ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تصویر میں جو اسرائیل کی مصنوعات اور اسرائیل کے پروڈکٹ بنے ہوئے ہیں، آیا اس تصویر میں بنی ہوئی تمام چیزیں اسرائیل کی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوا کہ وہ تمام چیزیں اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو اس سلسلے میں نے آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کے جو ہمارے ہندوستان میں وکیل ہے مولانا احمد علی عابدی صاحب، ان سے میں نے رجوع کیا اور اس مسئلے کی ان سے وضاحت طلب کی کہ حضور یہ اس طریقے سے یہ مسئلہ آیا ہے اور آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، یہ خبر درست ہے یا نہیں درست ہے، اور اگر درست ہے تو کس اعتبار سے درست ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ میں نے یہ ان سے سوال کیا تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کے لیے اس مسئلے کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میں نے جب وہی تصویر بھیجی جس میں تمام اسرائیل کی مصنوعات بنی ہوئی ہے، اس میں ایک عالم کی جو امامے کے ساتھ تصویر بھی بنی ہوئی ہے، میں نے وہ فوٹو بھیجی تو اور اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ توجہ سنیں، انہوں نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ جو اسرائیل کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی تمام مصنوعات سیستانی صاحب نے حرام قرار دیا ہے، تو سیستانی صاحب کے وکیل صاحب نے فرمایا، احمد علی عابدی صاحب نے، کہ یہ مسئلہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ اسرائیل اور امریکہ جیسے جتنے بھی اسلام دشمن ممالک ہیں ان سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ ان تمام کی مصنوعات، ان تمام ممالک کی بنی ہوئی وہ چیزیں کہ جن کی خرید و فروخت کے ذریعے اسلام دشمن ممالک کو تقویت پہنچتی ہے، انہیں قوت پہنچتی ہے، انہیں استحکام ملتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے،
ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ واضح کیا کہ یہ مسئلہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کا مسئلہ تو واضح اس لیے ہے، اسرائیل کے بعد فرنٹ پر اور سرخی کے طور پر اس لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ اس کا ظالمانہ رویہ جو آج کل فلسطین کے حوالے سے چل رہا ہے وہ سرخیوں کے طور پر دنیا میں گونج رہا ہے۔ سرخی کے طور پر ہر جگہ پر کوئی بھی نیوز آپ پیپر لیجئے اور ٹی وی لیجئے اور موبائل، ہر جگہ سرخیوں میں وہ چرچا ہے اسرائیل کے مظالم کا۔ اگرچہ اسرائیل اس سے پہلے بھی فلسطینیوں پہ مظالم کرتا تھا، لیکن اب اس کا ظلم و ستم اپنی حدوں کو تجاوز کر چکا ہے، لہذا اسرائیل کے حوالے سے سرخی بنا کر اس مسئلے کو پیش کر دیا گیا ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے طرح دیگر دنیا میں وہ ممالک، وہ تمام حکومتیں کہ جو اسلام کی دشمن ہیں، انہیں کسی بھی طرح سے مدد پہنچانا، استحکام پہنچانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ بتایا۔ دوسری بات آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ مسئلہ صرف سیستانی صاحب کا نہیں ہے، بلکہ سیستانی صاحب کے علاوہ جو دیگر مجتہدین ہیں اور دیگر مراجع عظام ہیں، ان سب کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ان سب کا یعنی تمام مراجع اکرام اور تمام مجتہدین عظام کا یہ مسئلہ ہے کہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو یا اس کے جیسے جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب کی مصنوعات کہ جن کی خرید و فروخت کرنے پر انہیں قوت پہنچتی، انہیں مدد ملتی ہے، اس طرح کا عمل انجام دینا حرام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے جو معاملات ہیں وہ تو بہت سخت ہیں، کیونکہ حرام کے اوپر میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، میں تو صرف اس مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں، لیکن میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر مال حرام ہمارے بطن میں جا رہا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بہت سے ذاکروں اور علماء اکرام سے سنا بھی ہوگا اور کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، بڑی مشہور بات ہے، امام حسین علیہ السلام یزیدیوں کے درمیان جب وعظ و نصیحت کے خطبے دے رہے تھے تو کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا یہ یزیدی ہیں، آپ یہاں پر آپ وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ واعظ پہ واعظ فرما رہے ہیں، نصیحت پہ نصیحت فرما رہے ہیں، مگر ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہا ہاں وہ تو میں اتمام حجت کے لیے وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان پر اثر نہیں ہوگا، اور اثر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ان کے شکم مال حرام سے پر ہیں، ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بقول امام حسین علیہ السلام جس کا پیٹ مال حرام سے بھر جائے اس پر کوئی وعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اگر کسی پر نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کا قبول کرنا اس کے لیے محال ہے۔ جب اثر ہی نہیں تو کہے کہ قبولیت، تو اگر نصیحت کو انسان قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر کبھی بھی وہ دیندار نہیں بن پائے گا اور اس طریقے سے بے دین دنیا سے اٹھ جائے گا۔ تو مال حرام کا استعمال کرنا، اس کا خطرہ کیا ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ انسان مال حرام کو اگر مسلسل استعمال کرے تو انسانیت کے حدود سے گرنے کے بعد وہ یزید اور یزیدی بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے مال حرام اور اس کا اثر، جس کی طرف میں نے ایک واضح طور پر اشارہ کر دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ نے سن لیا، جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ یہ مسئلہ صرف اسرائیل کا نہیں ہے، بلکہ اسرائیل جیسے تمام اسلام دشمن ممالک کے لیے ہے، اور یہ مسئلہ صرف سیستانی صاحب کا نہیں ہے، بلکہ سیستانی صاحب کے علاوہ دیگر مجتہدین اکرام کا بھی یہی فتویٰ ہے اور یہی مسئلہ ہے۔ اب اگلی بات یہ رہ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو اسرائیل کے پروڈکٹس اور مصنوعات کی تصویر شائع کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ایک خاص بات ہے۔ تو میں نے یہ سوال بھی کیا تھا آیت اللہ سیستانی صاحب کے جو وکیل ہیں مولانا احمد علی عابدی صاحب، اگرچہ ان کے وکیل مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ کعبہ بھی ہیں کہ جو جوادیہ عربی کالج کے پرنسپل اور میرے استاد ہیں، وہ بھی وکیل ہیں،
لیکن بہرحال میں نے جو سوال کیا تھا وہ مولانا احمد علی عابدی صاحب سے کیا تھا، جن کو آپ ان چینل وغیرہ پر دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرکیف تو دوسرا سوال تصویر کو لے کر تھا، کیونکہ میں نے تصویر بھی ان کے واٹس ایپ پہ بھیجی تھی، میں نے اس کے بارے میں بتائیے، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ تشخیص آپ پر منحصر ہے، آپ اس کی تشخیص کریں گے، آپ اسے اس کی معلومات حاصل کریں گے کہ کون سا پروڈکٹ اسرائیل کا ہے اور کون سا پروڈکٹ اسرائیل کا نہیں ہے۔ یعنی تصویر میں جو چیزیں بنی ہیں ان تمام کو ہم یقینی اعتبار سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں، ہو بھی سکتے ہیں، ممکن ہے کہ تصویر میں جتنی چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ سب اسرائیل کے پروڈکٹ ہوں، وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اسرائیل کے پروڈکٹ نہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت ساری اسرائیل کے ایسے پروڈکٹ اور ایسی مصنوعات ہوں کہ جو تصویر میں شائع نہ کی گئی ہوں۔ لہذا اس سلسلے میں سیستانی صاحب کے وکیل صاحب نے فرمایا کہ یہ تشخیص کرنا اور اس بات کو معین کرنا کہ کون چیزیں اسرائیل مصنوعات ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ صرف اسرائیل مصنوعات کی نہیں ہے بات، بلکہ اسرائیل جیسے جتنے بھی اسلام دشمن ممالک ہیں ان تمام چیزوں کے سلسلے میں تشخیص کر رہا کہ یہ کون سی چیزیں اسلام دشمن ممالک کی ہیں، کون سی نہیں ہے۔ اگر ہیں تو وہ چیزیں کہ جو انہیں قوت پہنچانے والی ہیں، اسلام دشمن ممالک کو قوت پہنچانے والی ہیں، ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے تو اس سلسلے میں جو وضاحت کی گئی ہے اسے اپنے نظر میں رکھتے ہوئے اس مسئلے پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی محمد وآل محمد کے صدقے میں خداوند عالم کے لطف و کرم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس گناہ عظیم سے محفوظ رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔